السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ بدھ کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی رہائی کے احکامات جاری کیے۔ عمران خان گزشتہ سال اگست سے جیل میں ہے، لیکن یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا انہیں رہا کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ انہیں ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے سمیت کئی دیگر مقدمات کا سامنا ہے۔ ان کی پارٹی کے ایک وکیل سلمان صفدر نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر آج باضابطہ حکم موصول ہوا تو ان کے اہل خانہ اور حامی ان کی رہائی کے لیے حکام سے رجوع کریں گے۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر تیزی سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہشت گردانہ حملوں میں کم از کم 20 سیکیورٹی اہلکار جان دے بیٹھے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ روز دہشت گردوں کی جانب سے بنو کے علاقے ملی خیل میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، جسے منظم طریقے سے پسپا کر دیا گیا۔ اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے باعث 12 سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گئے۔ بیان کے مطابق اس کارروائی میں 6 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو بریفنگ کے دوران پاکستان سے متعلق سوالات کے جواب میں کہا کہ افغانستان کی سرحد کے قریب پاکستان کے فوجی قافلے پر حملے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں اور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ملر نے مزید کہا کہ ہماری حکومت پاکستان کے ساتھ دو طرفہ انسداد دہشت گردی شراکت داری کو جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور قابل عمل مشاورت شامل ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں LAC پر ہونے والے معاہدے اور دونوں ملکوں کی فوجوں کی واپسی کے بعد باہمی اعتماد کی بحالی اور تعلقات کو مئی سن 2020 سے قبل کی پوزیشن پر لانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور وانگ یی نے برازیل میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی، اور وزرائے دفاع راجناتھ سنگھ اور ایڈمرل ڈونگ جونگ لاؤس میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ روس کے شہر کازان میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہیں۔ جے شنکر اور وانگ یی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اعتماد کی بحالی اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندے جلد ہی ملاقات کریں گے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے بدھ کے روز کہا کہ جنگ سے تباہال فلسطینی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک بچے سمیت کم از کم 19 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں لڑائی کے دوران اس کا ایک فوجی ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی اونروا کی ترجمان لوئس واٹریج نے کہا ہے کہ فوجی مہم نے کم از کم 1 لاکھ افراد کو غزہ شہر اور قریبی علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور کیا ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے بتایا کہ جبالیہ میں ہنگامی کارکنوں نے بدھ کے روز ایک گھر کے ملبے کے نیچے سے 7 افراد کی لاشیں نکالی ہیں، جو ایک رات پہلے فضائی حملے کا نشانہ بنے تھے۔ اور شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق
بدھ کے روز اسرائیلی حملے میں وسطی شام کے شہر پالمیرا میں رہائشی عمارتوں اور صنعتی زون کو نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد زخمی ہیں۔ شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ کے سرمایہ کار ہاورڈ لوٹنک کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں کامرس سیکرٹری نامزد کیا ہے۔ 63 سالہ ہاورڈ لوٹنک ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کے شریک سربراہ ہیں۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل ہی کو لنڈا میکمین کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ لنڈا میکمین ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ وہ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کی سربراہ تھیں۔ امریکہ نے یوکرین کو اینٹی پرسونل مائنز فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ یوکرین کو یہ مائنز فراہم کرے گا، تاہم یہ یوکرین کے ان علاقوں میں استعمال ہو سکیں گی جہاں یوکرینی شہری نہیں رہتے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ مشرق کی جانب روسی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا امریکہ نے فضائی حملے کے خدشے پر یوکرین کے دارالحکومت کیف میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ سفارت خانے کو ممکنہ فضائی حملے کی اطلاع ملی ہے۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے مذاکرات کار دوحہ میں نہیں ہیں، لیکن ان کا دفتر مستقل طور پر بند نہیں ہوا ہے۔ قطر کے ترجمان دفتر خارجہ ماجد الانصاری نے کہا کہ قطر میں دفتر مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس کا ہم براہ راست خود اعلان کریں گے۔ قطر نے اس ماہ کے شروع میں ثالث کے کردار کو معطل کر دیا تھا۔ قطر کے بیان کے بعد رپورٹ سامنے آئی کہ حماس کے سیاسی بیورو کو جس سن 2012 سے قطر میں موجود ہے، اب وہاں مزید رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حماس کے ایک سینئر رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ان رپورٹوں کی تردید کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قطر سمیت کسی بھی ایسے ملک نے جہاں حماس کے رہنما موجود ہیں انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ امریکہ نے پیر کے روز ترکیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے حماس کے ارکان کی میزبانی کرنے والے ممالک کے خلاف انتباہ جاری کیا تھا۔ وسطی ریاست الجزیرہ کے ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ سوڈانی گاؤں داؤشیب پر نیم فوجیوں کے حملے کے دوران 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے وڈراوا ہسپتال سے اے ایف پی کو بتایا کہ تمام 40 افراد کو براہ راست گولیاں لگنے کے زخم آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر سے اب تک ریاست سے 3,40,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے جمعے کو کہا کہ الجزیرہ میں تشدد ہزارہا لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسپیس ایکس نے منگل کو اپنا ایک اسٹار شپ راکٹ لانچ کیا، جس کے بوسٹر راکٹ کو اپنے واپسی کے سفر کے بعد لانچ ٹاور کے روبوٹک آرمز کی مدد سے پکڑنا تھا، مگر اس عمل میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ جن تکنیکی وجوہات پر مشن کے اس حصے کو ترک کیا گیا ہے اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ اسپیس ایکس کے ترجمان ڈین ہوٹ نے کہا کہ بوسٹر راکٹ کو لانچ ٹاور پر روکنے کے تمام تقاضے پورے نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے فلائٹ ڈائریکٹر نے بوسٹر کو لانچ سائٹ پر جانے کا حکم نہیں دیا۔ ترجمان نے اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ راکٹ لانچ کے وقت نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشاہدے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اور اب ایک اعلان۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے براہ راست پیش کی۔ آپ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔